السلام علیکم ناظرین، دوستو پیش خدمت ہے ایک بہترین دلچسپ واقعہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کی وجہ سے پریشان ہونا معلوم ہوگا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں بہت سارے صحابہ کا گزر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ پوچھنا شروع کیا، اس خیال سے کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں سے ہمیں بھی کھلائیں گے، ہماری مہمان نوازی کریں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا، یا وہ سمجھ نہیں پائے کہ میں بھوک سے بے حال ہوں، یا اپنے گھر کا حال ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے، حضور کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صوفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صوفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا نہ در کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصہ کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے شریک نہ ہوتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالے حوالے کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتے اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور مسکرائے، پھر فرمایا بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو اس واقعے کے اندر کئی پہلو تھے۔ اس واقعے میں صحابہ کرام کی بھوک کی شدت اور ان کی تنگ دستی اور ان کی تنگ حالی کا معلوم ہوا کہ وہ کس طرح سے دین کی خدمت کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور اس مذہب اسلام کو سیکھنے اور پھیلانے کے لیے کتنی تکلیف